بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ چلتے ہوئے آگے پیچھے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ پتھر لاؤ تاکہ میں طہارت کر سکوں، یا ایسا ہی کوئی اور لفظ بولا، اور دیکھنا ہڈی یا گوبر نہ لانا۔ لہٰذا میں جولی بھر کر لے آیا اور ایک طرف رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو ان سے طہارت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے 3 پتھر لانے کا حکم دیا۔ میں گیا اور مجھے 2 پتھر مل گئے، اور باوجود تلاش کے تیسرا نہ ملا تو میں گوبر کا ایک ٹکڑا اٹھا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر لے لیے اور گوبر کا یہ کہہ کر پھینک دیا کہ یہ پلید ہے۔ حضرت اور ابراہیم بن یوسف نے اس حدیث کو اپنے باپ سے روایت کیا۔ انہوں نے ابو اسحاق سے اس میں یوں ہے کہ مجھ سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ایک ایک بار اعضاء دھوئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو 2 بار دھوئے۔ حضرت حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے نے خبر دی کہ انہوں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا اور دونوں ہتھیلیوں پر پانی ڈال کر انہیں 3 بار دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اس دوران دل میں کوئی خیال نہ لایا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت حمران سے روایت ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر لیا پھر فرمایا، کیا میں تم کو ایک حدیث نہ سناؤں؟ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ عروہ نے کہا، آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی، جو لوگ ہماری آیتیں چھپاتے ہیں اخیر تک۔